بہت زیادہ سکیریسٹ آیت ہے قرآن میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالغفار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ورڈ ایکسپلور ریئیکٹ۔ چینل میں آپ پہلی بار آئیں، آپ کو گزارش کی جاتی ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ساتھ میں لگا بیل کا بٹن وہ بھی پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ تو آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پارم سنگھ، جو پہلے پارم سنگھ تھا، اب وہ یزدان شیخ ہوا۔ 1 سال پہلے اس نے اسلام قبول کیا اور کنورٹ ہو کے اسلام کے دائرے میں یعنی وہ داخل ہوا۔ اس کے بعد وہ عمرہ پہ گئے اور بہت ہی یعنی اچھی ایکٹیویٹی اس کی یعنی اسلام کے بارے میں، اور اس کی چاہت بہت ہی اچھی ہے اسلام کے بارے میں۔ ہر رکن پہ وہ عمل کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور کافی اسلام کے ایسے رکن ہیں جو اس پہ وہ یعنی پورا یعنی اپنے آپ کو ڈھال چکا ہے۔ تو اسی پہ کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو کچھ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تو میں نے اس کی یعنی بہت ہی ویڈیو میں ان کا سبسکرائبر ہوں، پھر بھی ان پہ میں اسی پہ ایک ریئیکشن ویڈیو لے کے اس پہ یہ ریئیکشن دے رہا ہوں کہ میں نے تو جتنے ویڈیو دیکھے ہیں میں نے اس کو 100% پیور یعنی مسلم مانا ہے، اور لوگ کچھ بھی کہیں مگر مجھے بہت ہی مزہ آتا ہے ان کا بلاگ دیکھ کے۔ تو چلتے ہیں اس کے وائی آئی چوز اسلام، اسی ویڈیو پہ ہم کرنے جا رہے ہیں ریئیکشن، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم ایوریون، دس از یزدان۔ میں نے اسلام کو چوز کیوں کیا؟ بہت سارے لوگ مجھ سے نیگیٹو اور پازیٹیو کویشچن پوچھتے ہیں اور مجھ پہ نیگیٹو اور پازیٹیو الزام بھی لگاتے ہیں۔ 90% لوگ بہت خوش ہیں اور صرف 10% لوگ، کوئی کہتا ہے کہ یہ بندہ RSS کا ہے، کوئی کہتا ہے اس نے شہرت کے لیے یہ سب کیا ہے، کوئی کہتا ہے اس نے پیسے کمانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ تو سب کی الگ الگ تھنکنگ ہے۔ اب میں کسی کو غلط نہیں کہہ سکتا ہوں بیکاز بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کرتے بھی ہیں، یہ سچ بات بھی ہے، تو شک تو ہو ہی جاتا ہے انسان کو، ہے نا۔ بٹ اسلام ہمیں سکھاتا ہے ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے بھی کلمہ پڑھ لے تو ہمیں اس کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے کہ اس بندے نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کچھ سیکھیں، آپ کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو، دیٹ مجھے اس کا اجر ملے، سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میری انٹینشن ہے جو میں آپ کے سامنے کلیئر کر رہا ہوں، اور اس ویڈیو کو سٹارٹ ٹو اینڈ تک پورا دیکھیے گا سو دیٹ آپ کو ساری چیزیں اچھے سے سمجھ آئیں۔ میرے بارے میں ایک اور چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے میرا نام آلریڈی چینج کیا ہے، اور 1 سال پہلے ہی کر لیا تھا۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تبھی میں نے کر لیا تھا۔ میرا نام یزدان شیخ ہے ابھی، اور لیگلی بھی یہ چینج ہو چکا ہے، بٹ کچھ لوگ جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں میرے بارے میں کہ میں نے نام چینج نہیں کیا یا جو بھی ہے۔ میں نے آلریڈی سب کو ایک بار بتا دیا ہے، تو بار بار بتانے کی کیا ضرورت ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر میرا نام چینج نہیں ہوا ہوتا یا پھر میرے پاس لیگل ڈاکیومنٹس نہیں ہوتے تو میں عمرہ کیسے کرتا؟ 2 بار میں نے عمرہ کیا، تو مجھے ویزا ہی نہیں ملتا اگر میرے پاس لیگل ڈاکیومنٹس نہ ہوتے۔ الحمدللہ میں نے عمرے کا ویزا لے کے ہی عمرے پہ گیا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ دیکھو میرا بلیو یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے ہو یا پھر کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوئے ہو، ہمیں اپنے ریلیجن کے بارے میں ڈیپ ریسرچ کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور میں نے اسی سے ریسرچ کیا۔ بیکاز جب میں مندر جایا کرتا تھا، جب میں گرودوارہ جایا کرتا تھا، جب میں کوئی بھی ریلیجیس پلیس جایا کرتا تھا، تو میرے دماغ میں یہ بار بار چیزیں گھومتی تھی۔ حالانکہ میں وہاں پہ سجدہ کرتا تھا، پرے کرتا تھا، ساری چیزیں کرتا تھا، ایون آئی واز ریلیجیس ان دیٹ ریلیجن آلسو، بٹ میں یہ سوچتا تھا کہ جو انسان ہے، مطلب وہ انسان ہے نا، ایک انسان نے سورج کو تو نہیں بنایا، ایک انسان نے چاند کو نہیں بنایا، ایک انسان کس طرح سے بنا سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ کیونکہ مجھے تھوڑی بہت سائنس کی نالج تو تب بھی تھی، تو یہ دماغ میں میرے گھومتے رہتی تھی چیزیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے، اور وہ انسان کے بچے بھی ہیں، اس انسان کے بچوں کے ساتھ یا پھر اس انسان کے فیملی ممبرس کے ساتھ اتنا برا کیا اس دنیا میں لوگوں نے، تو وہ ان کو بچا کیوں نہیں پائے؟ اگر وہ گاڈ ہیں تو اگر لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں تو اگر وہ ان کو نہیں بچا پائے تو اگر میں ان سے پرے کروں گا تو وہ مجھے کیسے بچا پائیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں گھومتی تھی، اور سب سے بڑا پوائنٹ جو میرے دماغ میں آتا تھا کہ جو گاڈ ہوتا ہے وہ گاڈ ہر کسی کے لیے ہوتا ہے، رائٹ؟ یا پھر جو ہندوستان میں لوگ رہتے ہیں صرف ان کے لیے تو نہیں ہوگا،
جو USA میں رہتے ہیں ان کے لیے گاڈ الگ کیوں ہے, وہ جیسس کو کیوں مانتے ہیں؟ پھر جو دبئی میں جو لوگ رہتے ہیں یا پھر عرب کنٹریز میں جو لوگ رہتے ہیں وہ دوسرے مطلب اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ اور پھر جو دوسری کنٹریز میں رہتے ہیں جیسے بدھزم والے بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے ریلیجن ہیں, مجھے اتنے ریلیجن کے بارے میں زیادہ پتہ بھی نہیں ہے, بٹ الگ الگ ریلیجن, الگ الگ کلچر اور الگ الگ خدا, تو سب کے الگ الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ مطلب کیونکہ سارے انسان ایک جیسے دکھتے ہیں, سب کے پاس سیم کوالٹیز ہیں, صرف شکل الگ ہے, کھاتے بھی سب سیم ہیں, پورا سسٹم ان کا سیم ہے, تو ان سب کے گاڈز الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں نا میرے دماغ میں آؤٹ آف دا مائنڈ بچپن سے گھومتی رہتی تھی. جب اسلام کو سٹڈی کیا, قرآن کو سٹڈی کیا, پروفٹس کو سٹڈی کیا کہ کتنے سارے پروفٹس آئے, ان کا کیا رول تھا, اور اس کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت مبارک کو پڑھا اینڈ قرآن کو 2 بار ٹرانسلیشن کے ساتھ سنا, اور اس میں دیکھا کہ یہ تو انسان کے ایک طرح سے مینیول ہے, انسان کس طرح سے جیے گا اس دنیا میں اس کے بارے میں اچھے سے بتایا. پھر جب میں نے حدیثوں کے بارے میں سنا, ماشاءاللہ, میں آپ سے کچھ شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں. ایک بہت زیادہ سکیریسٹ آیت ہے قرآن میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا, اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے, اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی, آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا, کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی مقصد عظیم حاصل ہوتا, اے کاش پھر سے ہم اس دنیا میں لوٹا دیے جائیں اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں, اے کاش میں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا. تو یہ جو آیت ہے نا, یہ آیت ماشاءاللہ تبارک اللہ, آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اینڈ اللہ تعالیٰ اور ان کے پیغمبروں کے راستے سے بھٹکتے ہیں. یہ جو آیت ہے ان کے لیے ہے. اس دنیا میں ہر ایک انسان کے سامنے ایک نہ ایک بار حق بات ضرور آتی ہے. ابھی وہ ٹائم ہے اس کا کہ اگر وہ حق بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا جھٹلاتا ہے. تو میرے سامنے جب یہ حق بات آئی نا تو میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, الحمدللہ. آگے سنیے, آپ سوچیے, ایک حدیث سنی تھی میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب آپ صبح اٹھتے ہو ہے نا, آپ اپنی آنکھیں ملتے ہو اور جب آپ دیکھتے ہو یار تم زندہ ہو, الحمدللہ, تمہاری ہیلتھ ایک دم پراپر ہے, تمہارے سر پہ نا چھت ہے, جیسی مرضی ہونے دو پر چھت ہے, تمہاری ہیلتھ تمہارے ساتھ ہے, اور تمہارے پاس آج کے دن کے لیے, پورے دن کے لیے کھانا موجود ہے تمہارے گھر میں, کل کا چھوڑ دو بٹ آج کے لیے تمہارے پاس انتظام ہے کھانے کا. اور ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 چیزیں اگر تمہارے پاس ہیں, ہیلتھ, روف مطلب چھت, اور کھانا آج کے دن کے لیے, تو تم اس دنیا کے راجے ہو. بالکل صحیح بات, راجا ہو تم, راجا اس دنیا کے. اور تمہیں کیا چاہیے اس دنیا میں رہنے کے لیے؟ آپ سوچئے کہ اسلام اتنا آسان ہے, اگر جو انسان اسلام کے حساب سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سکھایا ہے اس حساب سے زندگی بتائے گا تو اس کے لیے زندگی بہت آسان ہوگی. ہم جیسوں کے لیے جنہوں نے اتنے سارے شوق پال رکھے ہیں, میں اپنی خود کی بات بھی کر رہا ہوں, اتنے سارے شوق پال رکھے ہیں, اتنی ساری چیزیں ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ٹینشن ہوتی ہے اس زندگی میں. اور اگر آپ صرف اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں, آپ کو 3 مقابلے کرنے پڑیں گے اس دنیا میں. سب سے پہلے کس سے مقابلہ کرنا ہوگا آپ کو؟ اپنے نفس سے. مطلب یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ آپ کو اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا, اور اپنے نفس سے اگر مقابلہ کر سکتے ہیں اور کریں گے تو بچ جائیں گے, اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو مار کھا جائیں گے. ابھی اذان کا وقت آ گیا, اذان آپ نے سن لی, فجر کا ٹائم ہے, آپ اپنی رضائی میں گھسے ہوئے ہو, سو رہے ہو, آپ نے اذان سن لی. ابھی آپ نے اذان کو نفس کی وجہ سے آپ کو شیطان بول رہا ہے کہ بھائی سو جا, انجوائے, چل, سو جا. آپ نے بھائی شیطان کی بات مان لی, اپنے نفس کی بات مان لی اور سو گئے, اور ادھر اذان ہو گئی اور آپ سوئے رہے, وہیں پہ آپ کا کام ختم. اور سب سے بہترین جہاد جو ہے وہ ہے اپنے نفس کے ساتھ. جہاد کا معنی ہے سٹرگل, اور اپنے نفس, اپنی خواہشات ہیں آپ کی, جو آپ کی غلط خواہشات ہیں, ان کے خلاف آپ کو جہاد کرنا ہوگا, سٹرگل کرنا ہوگا, تب آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہو. یہ چیز ہمارے اسلام نے ہمیں سکھائی ہے. یہ اتنی بہترین چیز آپ کو کہاں ملے گی سیکھنے؟ مجھے یہ اسلام نے سکھائی الحمدللہ. ایک اور چیز ہم مسلمانوں میں دیکھنے میں ملتی ہے وچ از کہ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم بندگی کر رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے
قریب ہے, ٹھیک ہے, نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, بٹ پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مال نہیں دے رہا, ہمیں خوشیاں نہیں دے رہا, بٹ دوسروں کو مال دے رہا ہے, ٹھیک ہے, جو نان مسلمز ہیں ان کو بھر بھر کے مال دے رہا ہے, ان کو خوشیاں دے رہا ہے. دیکھو ہر چیز کی سولیوشن قرآن میں ہمیں ملتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں نا, قرآن اگر آپ پڑھو گے, قرآن اگر آپ سنو گے ترجمے کے ساتھ آپ کی لینگویج میں, تو آپ کو اس کا سولیوشن ملے گا جو آپ کے دل میں ڈاؤٹس ہے اس کا. یہ مسلمانوں کے لیے بات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا سولیوشن کیا ہے جو قرآن نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے, تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھر کی چھتیں چاندی سے بنا دیتے, اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے, ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پہ وہ تکیہ لگا کے سوتے ہیں, اور یہ سب چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے, اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے, اور آخرت تمہارے پروردگار کے یہاں پرہیزگاروں کے لیے, اور آخرت تمہارے پروردگار کے یہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے. ماشاءاللہ. تو دیکھیے مطلب یہ سودا آپ کو کرنا ہے, مسلمانوں کو کرنا ہے کہ یہ چند سالوں کی زندگی, آپ یہ چند سالوں کی زندگی میں لطف ہونا چاہتے ہو, ایسے ہی بولتے ہیں, لطف اندوز, چل میں زندگی مزیدار. دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا تو ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی اچھے سے رکھ اور آخرت میں بھی اچھے سے رکھ, اور ہمیں جہنم کے آگ سے بچا. اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. جو شخص فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار پڑھتا ہے کسی سے بات کرے بنا, اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بچائے گا, جہنم کی آگ سے بچائے گا. یہ میں نے حدیث پڑھی تھی, مجھے یاد آئی, میں نے بتا دی. ٹھیک ہے, تو ہم کہاں تھے کہ آپ کو یہ سودا کرنا ہے. دیکھو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, رائٹ. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو بھی آپ کے لیے وہ آزمائش ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیسے خرچ کر رہے ہو اور کس طرح سے خرچ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو پیسہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, تو آپ کس طرح سے صبر کر رہے ہو یہ بھی آپ کو دکھانا ہے بھائی. سمجھ رہے ہو؟ آپ دیکھیے اس دنیا میں ہم کتنے عجیب ہیں. ہم اس دنیا میں موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جہنم سے نہیں. لیکن جو ریالٹی ہے, ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں لیکن موت سے نہیں. موت تو آنی ہے بے شک. اس کو دوبارہ سے نا ریپیٹ کر کے سنو. اس میں کتنی بڑی, آپ کو جو یہ میں باتیں بتا رہا ہوں نا, یہ میں نے سنی ہے, یہ میں نے سمجھی ہیں, تب میں آپ کو یہ سب بتا رہا ہوں, ایسے ہی نہیں بتا رہا ہوں. یہ چیزیں میں ریسرچ کرتا ہوں, ڈھونڈتا ہوں, پھر وہ چیزیں اللہ کا جو پیغام ہے دنیا تک پہنچاتا ہوں, جیسے آپ تک پہنچا رہا ہوں. اگر جو بندہ مطلب اگر یہ ویڈیو 10,000 بندے بھی دیکھ رہے ہیں اور 5 بندوں نے بھی اس چیز پہ عمل کر لیا جو میں چیزیں کہہ رہا ہوں, میری زندگی تو بن گئی نا, میری آخرت وہی سیٹ ہے. مجھے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بہت بڑا ریوارڈ دے گا. مجھے اللہ سے ہی ریوارڈ چاہیے, کسی لوگوں سے نہیں چاہیے. الحمدللہ یہ چیز آپ کو بھی کرنی چاہیے. جب ایک انسان نان مسلمان یا مسلمان اسلام کو اچھے سے پڑھ لے اور اچھے سے جان لے, اس کو سب پتہ ہو, سب تو آخر نہیں پتہ ہو سکتا, اسلام بہت زیادہ ڈیپ ہے. سب چیزیں آپ نہیں, میں ایک بیسک چیزیں بول رہا ہوں, اس کو اگر پتہ ہو جائیں, پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے, پاسبل نہیں ہے کہ وہ اچھا انسان نہ بنے, پاسبل ہے ہی نہیں کہ وہ اسلام کے ساتھ لائل نہ ہو. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کو پہلے اسٹڈی کریں, چاہے مسلمان ہو چاہے نان مسلمان ہو, ڈزنٹ میٹر. اسلام کو اسٹڈی کرنا, پھر اس کو پریکٹس کرنا, یہ میں نے سیکھا ہے. اگر آپ اچھے مسلمان بھی ہو نا, تو شیطان آپ کے آجو باجو بیٹھا ہوا ہے بھائی آپ کو بھڑکانے کے لیے. دیکھو شیطان کے بھی نا الگ الگ ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. ابھی سپوز جیسے میں ابھی پہلے سے ہی میں دارو سگریٹ کوئی نشہ نہیں, مطلب الحمدللہ پہلے سے بچپن سے بھی میں نے بچپن سے وہ چیزیں دیکھی ہیں, تو مجھے نفرت ہے ان چیزوں سے اس وجہ سے. تو اس کی وجہ سے شیطان کو پتہ ہے کہ یار یہ یزدان کو میں
دارو کی دکان پہ تو نہیں لے کے جا سکتا، نہ ہی میں اس کو کلب میں لے کے جا سکتا ہوں، تو اس کو میں الگ طریقے سے بھڑکاتا ہوں، اس کو میں الگ طریقے سے گناہوں میں ڈالتا ہوں، بے حیائی سے، نظروں کی حفاظت نہیں سے، یا پھر ایسی چیزوں سے، ٹھیک ہے، جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں وہ چیزوں سے۔ تو ہمیں اس سے کیسے بچیں گے؟ اگر میں بے نمازی ہوں، میں تو بھائی پھر گیا، ختم ہوں میں۔ نماز بندہ جب پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بناتا ہے، جب ڈیلی نماز پڑھے گا، یہ پریکٹس ہے، ڈیلی پڑھے گا تو گناہوں سے بچتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر انسان ایوری سنگل ڈے اسلام کی باتیں کرے اور سنے، پریکٹس ہے نا، کرے گا اور سنے گا، تو وہ اور اچھا بننے کی کوشش کرے گا۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، نہ میں ہوں نہ آپ ہو، تو ہمیں پریکٹس کرنی ہے، وی ہیو ٹو پریکٹس دس۔ تو یہی میری آپ کو لاسٹ ایڈوائس ہے، اگر اچھا مسلمان بننا چاہتے ہو دنیا کی نظر میں نہیں بٹ اللہ کی نظر میں، تو آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ڈونٹ لائک سنرز بٹ اللہ تعالیٰ ڈو لائک ریپینٹرز، مطلب اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا، بٹ اللہ تعالیٰ جو ان کی طرف رجوع لاتا ہے گناہ کرنے کے بعد ان کو پسند کرتا ہے، بٹ اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کرتا جو بار بار جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے اور ریپینٹ کرتا ہے۔ ایسی بات بھی، یہ بات بھی غلط ہے۔ اب آپ سے انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا ہے نا، اور اس کے بعد آپ نے سچے دل سے اپنے رب سے توبہ کر لی، اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے ریپینٹ کیا، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے۔ صحیح۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، پرفیکٹ نہیں بننا ہم نے اچھا بننا ہے، ہم نے امپروو کرنا ہے، جب تک ہم مرتے نہیں نا تب تک ہم نے امپروو کرنا ہے، دیٹس آل وی ہیو ٹو ڈو۔ ٹھیک ہے جی، آج کی ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں، کافی لمبا ویڈیو ہو گیا ہے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین، آپ نے جیزان بھائی کی یہ ویڈیو دیکھی، بہت ہی انفارمیٹیو تھی، خاص کر کے مسلم کے لیے کہ یہ سبق ہے کہ ان کو ریویژن کرنا چاہیے، جو بھی ہے روزہ، نماز، جتنے بھی اس کے رکن ہیں اسلام کے، اور قرآن میں جو بھی لکھا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں قرآن شریف کو یہ نہیں پڑھتا ہوں میننگ سے، تو اس میں جو بھی سبق ملتا ہے اسی پہ میں عمل کرتا ہوں۔ تو ایسا وہ جو پہلے پارم سنگھ تھا، کنورٹ ہوا، اس نے اسلام قبول کیا، 2 بار عمرے پہ بھی گئے تھے، تو اس کے خلاف عجیب سے یعنی پروپیگنڈا کر کے عجیب سی کمنٹس میں باتیں لکھتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بالکل یہ نہیں ہے، 100% یہ مسلم ہو چکا ہے اور یہ اسلام قبول کر لیا اس نے، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ میں اس کے ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں ہمیشہ، میں ان کا سبسکرائبر ہوں، اور اس پہ ریئیکشن بھی چینل یعنی پہ ریئیکشن بھی دیتا ہوں، ویڈیو پہ کافی دیے ہیں میں نے۔ تو ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ساتھ میں لگا بیل کا بٹن وہ بھی پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے، جاتے کمنٹ سیکشن میں اچھا سا کمنٹس کرتے ہیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔